أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين اللہ جل شانہ عم نوالہ عز برہانہ دی بے شمار حمد و ثنا بارگاہ رسالت مع بلا صاحب الصلاۃ والسلام دے اندر عاجزانہ عقیدت مندانہ ہدیہ عقیدت پیش کرنے تو بعد دعا ہے رب کائنات کلمہ حق آکھن دی توفیق بخشے تساں بیلیاں نو اور اس بندہ ناچیز نو حق دی سمجھ حق دی اطاعت اور حق دے کہن دی توفیق عطا فرما عزیزان گرامی وعدہ کیتا سی گزشتہ جمعۃ المبارک دے اندر کہ سائنس دے دینی نقصانات جناب دے سامنے پیش کرانگا حسب وعدہ اس موضوع نو اج پیش کرنا ہے میں سمجھنا اس موضوع نو ہاتھ پانا معمولی جی بات نہیں کیوں ساری روئے زمین تو باہر نکل کے یعنی مخلوق تو باہر نکل کے محض خالق تے نظر رکھ کے تو یہ موضوع بیان ہو سکتا ہے جڑے بندے مخلوق چ گرفتار نے تو خالق تک انہوں دی نظر اور رسائی نہیں وہ اس موضوع دی گہرائی میں قرآن و سنت اقوال ائمہ تعلیمات صوفیاء اور کلام بزرگاں دے نال اس موضوع نو پیش کرنا ہے اور فقیر دی ہر بات ایک چیلنج ہوے گی کوئی دنیا دا صاحب بینش و دانش بندہ ناچیز دی بات نو توڑ دے تو میں جرمدار ورنہ وما بعد الحق الا الضلال حق سن کے تے چوں چرا نہیں کرنی چاہیے انسان نو حق دے اگے سر جھکا دینا چاہیے تہاڈی دل تصدیق کرے بات دے حق اور صادق ہونے دی تو پھر من لینا کہ اے حق من جانب اللہ ہے کیونکہ جس معنی ہے پیچیدہ کی تصدیق کرے دل قیمت میں بہت بڑھ کے ہے وہ تابندہ گوہر سے جس گل دی تصدیق ہو جائے موتی نال مول بہت رکھ دی دل جی تصدیق کرے اور حق کا یہ کمال ہے کہ حق ہر انسان دے دل چترتا ہے لیکن کئی انادی ہوندے نے فسادی ہوندے نے
وہ اناد اور سرکشی کر جان پہ اور بات ہے، ورنہ حق سر ضرور چکا چڑھنا ہے۔ اذان گرامی، سائنس دے دینی نقصانات دے وچوں بہت بڑا نقصان وہ ہے کہ سائنس مادہ پرستی ہے، اور مادہ پرستی کا مطلب ہوتا ہے رب تو انکار، جو کچھ سامنے موجود ہے اسے شاید اقرار، جو نظر آ رہا ہے اس نو مننا، اور جو غیب ہے وہ انکار کر دینا، یہ مادہ پرستی ہے۔ اس کو الہاد اور زندگی پیدا ہوتی ہے۔ محسوسات دا اقرار، مغیبات دا انکار، یہ سائنس کو جنم لینا ہے، اور اسلام یہ فرماتا ہے کہ یؤمنون بالغیب، کہ ایمان دی ابتدا ہی غیب دے منن کو ہوتی ہے۔ غیب دی تصدیق ایمان ہے، جنت غیب، فرشتے غیب، دوزخ غیب، قبر دے سوال و جواب دے مسئلے غیب، آسمان بالا تو اتلی مخلوق دی تصدیق جو اساں کیتی یہ ساری غیب۔ لیکن سائنس دی دور بین نہ فرشتے نو ویکھ سکتی ہے، نہ جنت نو ویکھ سکتی، نہ خدا نو ویکھ سکتی ہے۔ غرض ہے کہ اسی واسطے پرانے فلسفی اور سائنسدان انبیاء علیہ السلام دی تعلیمات دے منکر سن۔ باس بادل موت، جسماں دا اٹھنا، اجسام دا قبراں دے وچوں اٹھنا اسلام دا بہت بڑا بنیادی عقیدہ ہے۔ قبراں وچوں روح تے جسم کٹھے اٹھن گے، جس حال چ بندہ مریا ہوئے گا اس حال چ قبر چ اٹھے گا، پھر رب اگے پیش ہو کے سوال و جواب ہونا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، پھر اس تو بعد جزا سزا کا نظام چلنا ہے۔ غرض یہ سارا نظام سائنس دی نظر چ نہیں آ سکتا۔ اسی واسطے انہوں لوگوں نے پرانے فلسفیاں افلاطون منکر سی، امام غزالی رحمت اللہ علیہ، حجت الاسلام امام غزالی، آپ سرکار نے بڑی وضاحت نال سائنسدانوں اور فلسفیاں کا رد کیتا کہ انہوں لوگوں نے آپ نے 15 کفر گنے نے، 15 کفر فرمایا جنہوں کئی اتفاقی نے اور موٹے موٹے انہوں نے، جہد ایک کفر انہوں کا بہت بڑا یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے قبراں اٹھ کے رب اگے پیش ہونے کا جسم دے نال اور جان دے نال حساب و کتاب دے سارے نظام کا انکار کیتا ہے۔ ایڈی وڈی بد عقیدگی سائنس کی ابتدا تو شروع ہوئی ہے، اور پھر افلاطون دے بارے مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی رحمت اللہ علیہ مکتوبات شریف لکھتے ہیں کہ اس نے آخیا نحن قوم مہذبون لا حاجت لنا الی من یہذبنا، اسی خود صاف ستھرے جے لوگ ہاں، سانو کسے نبی دی ضرورت نہیں، سانو کسے رسول دی لوڑ نہیں جڑا سانو پاک کرے۔ الہاد اور زندگی اس کو کہتے ہیں کہ کسی مذہب کا تابے دار نہ ہونا، لا مذہب بن جانا، مذہب نو اپنا نجی مسئلہ سمجھنا، گھر کی گل سمجھنا، خالہ جی کا والا سمجھ لینا، جی میں مرضی آئے مروڑ توڑ لینا،
نبیاں دی تابے داری نہ کرنا، باطل دی طرف میلان رکھنا، تو الہاد اور زندیقی مادہ پرستی کی وجہ نال اور دیگر بے بہا کفریات سائنس تو جنم لیندے ہیں۔ پہلی ٹکر سائنس دی اسلام نال یہ ہے کہ سائنس دے نظریات اسلامی نظریات دے بہت سارے متصادم نے، وہ دے عقائد اور نے اور اسلام دے عقیدے۔ میں سائنسدانوں کی رگ رگ نو جاننے والا، فلسفے دے ہر گن نو سمجھنے والا بندہ علامہ اقبال ہوا ہے، اس دی زبان نال اس دعوے نو پیش کرن لگا۔ علامہ اقبال فرماؤندے نے تعلیم پیرے فلسفہ مغربی ہے یہ، تعلیم پیرے فلسفہ مغربی ہے یہ، ناداں ہے جن کو ہستی غائب کی ہے تلاش، محسوس پر بنا ہے علوم جدید کی، اس دور میں ہے شیشہ عقائد کا پاش پاش۔ کلندر لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے نے انگریزی سائنسدان دی تعلیمات نے کہ بے وقوف نے جڑے رب دی تلاش وچ رہندے نے، غیب نو جڑے لبن نو پھردے نے، او بے وقوف نے، نادا ہے جن کو ہستی ہے غائب کی ہے تلاش، محسوس پر بنا ہے علوم جدید کی، اس دور میں ہے شیشہ عقائد کا پاش پاش۔ علامہ فرماتے نے اس دور کے اندر عقیدے اسلامی عقیدیاں کا شیشہ ٹوٹ گیا ہے، کوئی شکل صحیح نظر نہیں آتی، اعتقاد فاسد ہو گئے نے، کیونکہ اسلام دی بنیاد غیب دے اوتے آ، سائنس دی بنیاد اس حاضر دے اوتے آ۔ سائنس آندا جنت نو من اور من بھی نہ، میرے نبی پاک سرکار دے صحابی حضور دی بارگاہ عالیہ جنگل حاضر خدمت ہوتے ہیں، میرے سرکار فرماتے ہیں اے میرے صحابی دس اج کیفا اصبحت، آج صبح کس حالت کی تھی؟ ارد کرتے ہیں کملی والے میں اس حالت سویرے اٹھیا ہوا کہ میں شردا میدان میرے سامنے لگائے، رب عدالت دی کرسی تے تشریف بیٹھا ہے اور رب سونے نے ہر کسی مجرم نو صاحب نو ہر کسی نو پیش کیتا ہے اور جناب رب انصاف کر کے فیصلہ پیا فرما ہے، جڑا پورا اترتا ہے رب جنت پیا دینا ہے اور جڑا پورا نہیں اترتا رب جہنم پیا مارتا ہے۔ میرے پاس محبوب میں اپنے آپ کو جنت نہیں جان دیا، لوگوں جنت جان دیا جہنم جان دیا ویکھنا وا میرے سامنے گھر دے کیوں سارا غیب دا نظام وہ جہاں میدان معاشر میرے سامنے انج کھلیا ہے جی میں ہاتھ دے ہتھیلی نو ویکھنا وا۔ غور فرما کر سر سید احمد خان علی گڑھی جڑا انگریزاں خاص جنہیں پہلی علی گڑھ یونیورسٹی بنائی سی، علی گڑھ ہندوستان کے اندر وہ کی ایمان سی، وہ فرشتیاں کا منکر سی، کیونکہ فرشتے اس واسطے میں نہیں مانتا، انہوں کہتے ہیں نیچری نیچر کہتے ہیں جو طبیعت نے جو سامنے کائنات نظر آ رہی ہے یہ تسلیم کرنا، باقی کسی شے نو نہ مننا، جو نظر نہ آئے انہوں نہ مننا ہے سائنس سے، اور جو نظر نہ آئے انہوں من لینا ہے اسلام کہتے ہیں، جو نظر نہ آئے کیوں نبی نبی آدھے سے واسطے نے مسلمان تیری میری اکھ وہ شہ نہیں ویک سکتی جی نبی کی اکھ ویکتی ہے، نہ سارے کان وہ سن سکتے ہیں جو نبی پاک پہ سنتے ہیں، اس واسطے رب العالمین مولا نے اگر اسی جناب ہر شہ کو خود سمجھ سکتے ہوں مڑ نبیاں دے آن کی لوڑ کوئی نہیں سی، نبیاں دے آن کی ضرورت کوئی نہیں سی پینی، نہ ساری اکل بھی ناکار ہے، ساری اکل بھی اتنے رسائی نہیں، ساری اکھ بھی اتنے رسائی نہیں، سارے کنا بھی اتنے رسائی نہیں جتنے محمد عربی دی دین پہنچ دی ہے۔ غور فرما میرے
محسوس پر بنا ہے علوم جدید کی، محسوس پر بنا ہے علوم جدید کی. وہ کہتے ہیں نئے علم جڑے آئے نے سائنس والے انہاں دی بنیاد صرف جناب محسوس دے اوپر آ. جو سامنے محسوس ہوتا ہے جو نظر آتا ہے انہوں منتے ہیں، باقی شہروں نہیں منتے. اس واسطے سائنس وجود آسمان کی منکر ہے، آسمان کے وجود کو سائنسدان تسلیم نہیں کرتے. آتے نے حد نگاہ ہے، یہ حد نگاہ ساری نظر جا کے اتنے رک جاتی ہے. بس یہ باقی جناب یہ جن فضا نظر آتی ہے پی یہ کوئی آسمان نہیں، کوئی آسمان نہیں. حالانکہ ایمان والے اسلام یہ کہتا ہے 7 آسمان نے، ہر طبقہ اس آسمان کا 7 طبقہ آسمان نے 500 سال کی درمیان جناب مسافت آ فاصلہ ہے. ہر آسمان تے اتلے آسمان دے درمیان پھر 7ویں آسمان دے اتنے رب نے کرسی پیدا کی تھی. پھر وہ رب نے جناب والا جنت بنائی ہے اور جنت دی چھت عرش اعظم نو بنایا ہے. ساڈے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج تشریف لے گئے میں، سرکار تشریف لے جا کے 7 آسمانوں پار کیتا ہے اور جناب جنت دی سیر کیتی ہے. عرش اعظم تے جا بیٹھے نے، عرش اعظم تے نبی پاک جلوہ گر ہوئے نے. معلوم ہویا اور قرآن مجید نے ساری چیزوں بیان فرما رہا ہے. رب نے قرآن کے اندر عرش کا بھی ذکر کیتا ہے، رب نے قرآن مجید کے اندر آسمان کا بھی ذکر کیتا ہے. قرآن فرما رہا ہے دنیا میں مساوی آسمان وال نہیں ویکھدے. اس واسطے مجدد دین و ملت امام اہل سنت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرکار آپ جناب اپنے رسالے کے اندر لکھتے ہیں آسمان یہ ہوئی ہے جہاں سانو نظر آ رہا ہے، آسمان یہ ہوئی ہے جہاں سانو کیوں. اس واسطے قرآن فرماندا ہے کیا انہوں آسمان نظر نہیں آتا؟ چاہے آسمان نو نہیں ویکھدے، میں آسمان نو کڈی وڈی مخلوق بنایا ہے. جی آسمان نظر سانو نہیں آتا، جی یہ آسمان نہیں، آسمان کسی اور شہر کی نام ہے اور کسی بلا کا نام ہے. مگر رب العالمین قرآن کیوں فرماتا ہے کیا آسمان نو نہیں ویکھدے؟ معلوم ہوا آسمان سانو نظر آتا ہے. رب فرماتا ہے کی گل ہے تسی آسمان نو کیوں نہیں ویکھدے؟ جی سانو نظر نہ آتا تو مڑ رب نے یہ گل بھی ویکھن دی دعوت بھی نہیں سی دینی. اس واسطے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جاوا آپ فرماندے نے اپنے رسالے اور اپنے فتاوے دے اندر آپ فرماندے نے جڑا بندہ وجود آسمان کا انکار کرے اور آخے آسمان یہ نہیں جڑا سانو نظر پہ آتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس واسطے انہیں قرآن مجید دیا آیاتوں کا انکار کر دیتا ہے. وہ مسلمانوں عرش اعظم سائنس نو نظر نہیں آ سکتا، اتنے نہ دی دوربین کم نہیں کر سکتی، اتنے داتا دی دوربین ویکھ دی آ. احمد خان گری نے آخیا رب فرشتے کوئی نہیں، دلیل پوچھی جی کیوں؟ کہنے لگا اس واسطے کہ سانو نہیں دستے، جی ہوتے فرشتے میں نہ آتے. ہاں جی کسی کلندر نے وہ اعتراض کیتا، کسی عالم نے انہیں آخیا بھائی مانا یہ دس رب کدی دیکھے ہی؟ کہتا نہیں اہم رب تے نہ ہویا کیونکہ تو آنا جڑی شاید نظر آئے وہ ہے، جڑی نہ نظر آئے وہ کوئی نہیں. ہاں جی تو مڑ رب تے نظر جہاں آ کے دنیا چ میں رب ویچے کافر ہو جاتا ہے. ہاں خان رب نظر آ سکتا ہے لیکن وہ بھی بے مثل بے مثال گل ہے. جیوندیا جاگدیا رب بندے نو نظر نہیں آ سکتا سوائے نبی پاک سرکار وہ بھی دنیا تو باہر دیکھا ہے. نبی پاک دیکھا ہے کہ دنیا تو باہر دیکھا ہے. دنیا میں رب نظر نہیں آ سکتا. تو انہیں اعتراف کیتا کہ رب جیڑی شہ نظر نہ آئے وہ وجود نہیں ہوتا. مور دس رب تے نظر نہیں آتا تو پھر رب تو بھی چھٹی. اس واسطے اکبر آبادی آپ کہنے نے نہیں سائنس واقف کاردی سے، نہیں سائنس واقف کاردی سے، سائنس دین دے کم تو باخبر نہیں. نہیں سائنس واقف کاردی سے، خدا باہر ہے حد دور بھی
نور حالے تک کوئی زمانے میں خود بین ایسی نہیں بنی جڑی اکھ دا نور ویکھ لوے. کوئی زمانے دی ایسی خرد بین نہیں جڑی ہاتھ دے اتنے کپڑا مار کے خرد بین نال دیکھو ایڈی ایڈیاں بلاواں نظر آؤندیاں نے ہاتھ دے ٹردیاں مگر ایڈی بریک شہراں ویکھن والی خرد بین نہیں ویکھ سکتی اکھ دے نور نو. رب دے بنائے اس اکھ دا نور جہاں بندے دے اکھ دے اندر موجود ہے سائنسدان اپنی خود بین یہ نہیں ویچ سکتا. وہ سمجھ لے جہاں اس اکھ دے نور نو نہیں ویچ سکتے رب نہیں دیکھ سکتا. رب نو ویکھیا جاندہ ہے تے مڑ دنیا دل والی اکھ نال ویکھی دا ہے. رب دا فقیر ویکھدا یا رب دا ولی ویکھدا. مولا علی فرماندے نے میں سجدہ تا کرنا جدو رب دا دیدار ہو جائے. انہیں پوچھا پھر رب کیویں دے؟ فرمایا بے وقوفا رب کیویں دا نہیں کر سکیدا دل والی اکھ نال نظر آوندا ہے. کیویں دا انہوں کہہ سکنے آ جڑی اکھ نال شے نظر آوے. تو بقول اکبر نہیں سائنس واقفی کار دی سے خدا باہر ہے حد دور بھی سے. مشینوں نے کیا نیکوں کو رخصت مشینوں نے کیا نیکوں کو رخصت کبوتر اڑ گئے انجن کی پی سے. انجن نے پی کی تھی تو کبوتر اڑ گیا تو کہاں رہ گئے. غور کرے دی شرح میں دس رہا ہوں یہ وضاحت کرا. اسلام دی بنیاد غیب دے اتنے غیب نو مننا ایمان. جنت بھی ایمان جنت بھی غیب دوزخ بھی غیب فرشتے بھی غیب رب بھی غیب. دن ویکھے من جانا ایمان ہے اور ہر ویکھی شہ اتنے کھلو جانا اے شیطان ہے. اتنے تک شیطان اگا نہیں جا سکتا. شیطان اگے غیب تک نہیں جا سکتا. سائنسدان غیب والی شہ نہیں ویک سکتا. اتنے ٹکر اسلام دے سائنس دی پی گئی ہے. اسلام آخر ہے انہوں من جڑی غیب آئے اور سائنسدان کہنا ہے انہوں من جڑی شہ نظر آئے. جڑی نظر نہ آئے انہوں نہ من. جڑی حاضر وہ موجود نہیں وہ انکار کر دے. علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار اسے شہروں بیان پہ فرماندے نے. وہ فرماندے نے تعلیم پیرے فلسفہ مغربی ہے یہ نادا ہے جن کو ہستی غائبی کی ہے تلاش اور محسوس پر بنا ہے علوم جدید کی. اس دور میں ہے شیشہ عقائد کا پاش پاش اور مذہب ہے جس کا نام وہ ہے ایک جنون خام. اج دی تعلیم کے پہ پڑھا دیے. اج دی تعلیم سائنس والی کہندی ہے مذہب جگہ نام ہے جنہوں اسلام کہندے نے وہ بے وقوفیاں ایویں مولویاں نے اصلے بنائے نے کوئی یہ حقیقت نہیں. اور قرآن اسلام یہ کہندا ہے کہ نبی جڑی شریعت ہے جڑا اسلام ہے جڑا مذہب ہے ایویں عام شے نہیں. تیری حقیقت دے راز پیا کھولنا ہوئے. پہلی ٹکر سائنس دی آب زمزم تے شراب نو کچھے رلاونا ہوا تو میں پوچھنا چلے اینا تصادم میں اینی ٹکر ہے نہیں. یہ وجہ پیر سید مہر علی شاہ دولوی رحمت اللہ علیہ آپ سرکار تشریف فرما سن. کسے بندے نے نام لو جناب سائنسی علوم آن گے تو اسلام دی ترقی ہوے گی. پیر میرے لیے شاہ پال نے جواب دیتا بے وقوفو ترقی اسلام نہ کہو ترقی اسباب معیشت کرو. اسلام دی ترقی کملی والے مستفا کر چڈیے حضور دے صحابہ کر چڈیے. اس واسطے میرے پاک نبی
سچ والی گل اسلام دی ترقی تا ہوئی جے اسلام پہلا 16 آنے سی اس دور 17 آنے ہو جانا ایک دو آنے ہور ود جانا تا اسلام دی ترقی ہونی سی نبی پاک دے صحابہ تو بھی اج دے مسلمان اسلام مذہب دین دے اندر اگا نکل جاندے پر تقوی دے اندر اگے نکل جاندے پاکی دے اندر اگے نکل جاندے دین اسلام دی پیروکاری تابے داری دے اندر اگا نکل جاندے تا جا کے اسلام دی ترقی ہونی سی پیر صاحب نے فرمایا سید مہر علی گولوی لجپال نے فرمایا انہوں ترقی اسلام نہ کرو ترقی اسلام نہ کرو ترقی اسباب معیشت آکھو اور وہ بھی غیر شرعی ہوئی شرع کے خلاف جڑے ہون گے وہ اسباب آ جان گے فرمایا جڑا بندہ آپ اپنے زمانے چ بیٹھ کے گل کرتے سن پے فرمایا جڑا بندہ زندہ رہے گا دیکھ لے گا اسلام اٹھ جاوے گا تے دنیا دیا شہاں آ جان گیا اسلام مک جاوے گا دنیا دیا چیزاں آ جان گیا اج مسلمان ذرا غور فرما کیوں اس واسطے شہاں جو متصادم نے اگ تے پانی کیویں کٹھے ہو جان اگ تے پانی کیویں کٹھے ہو سکتے ہیں میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسلام دے عقائد و نظریات جو پیش کیتے ہیں اسلام دے جو عقیدے نبی پاک نے دیتے ہیں وہ وکھرے نے اور جو جناب عقیدے سائنس نے دیتے ہیں وہ مختلف نے اکٹھے نہیں ہو سکتے اج اسی واسطے سائنس دے اندر کفریات پائے نے اور جڑے لوگ پیچھے سائنسدان گزرے نے بولی سنگا افلاطون اور ابن رشد ورگے انہوں دے حالات سن حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے انہوں دے 15 کفریات گنے نے انہوں نے رب نہیں مل سکیا شیخ جامی رحمت اللہ علیہ عارف جامی فرماتے نے ایک بزرگ اللہ دے نے نبی پاک سرکار نو خواب دے اندر ویکھیا تے پوچھیا اے کملی والے فرماؤ اے جڑا بولی سینا ہے اے دے بارے تہاڈا کی خیال ہے سرکار نے فرمایا بولی سینا جڑا سائنسدان سی وہ میرے وسیلے تو بغیر جنت تک پہنچنا چاہتا رب تک پہنچنا چاہتا سی میں ہٹ گیا وہ جہنم ڈگ پیا ہوئے میں ہٹیا تو کتنے ڈگ پیا جہنم گر گیا ہے کیوں اس واسطے کہ بولی سینو نبی پاک دے وسیلے تو بغیر اپنی سائنس نال رب تک نہیں پہنچ سکتا گھر دیکھے اسلامی عقائد اسلامی نظریات سبھی نو آسمان کا فرق ہے قرآن مجید کے اندر ارشاد باری تعالی فرمایا کل فی فلک یسبحون فرمایا چند ستارے سورج اپنے اپنے راہ دے اندر تردے پے نے جی مچھلی پانی دے اندر تردی ہے یہ سورت یاسین سورت یاسین دے اندر قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے آسمان دے اندر آسمان فلک فلک دے اندر فلک اور چیز ہے آسمان اور چیز ہے فلک کہتے ہیں جی زمین دے اندر رستے بنے نے اس طرح آسمان دے وچ رستے رب نے بنائے نے انہوں فلک کیا جاتا ہے آسمان دے واسطے عربی دے اندر سما کا لفظ بولیا جاتا ہے فلک اور چیز ہے آسمان اور چیز ہے قرآن مجید کیا فرما ہے سورج چلتا ہے چند بھی چلتا ہے اور جناب ستارے چلتے ہیں سائنس کہتی ہے زمین چلتی ہے سورج کھلوتا ہے زمین پھرتی ہے بھائی اسلام دے خلاف ہو گیا اسلام نال ٹکر کھا گیا میرے پاک نبی دے دو صحابی حضرت حذیفہ انس رضی اللہ عنہ یہ دونوں صحابہ دے کول ایک شخص آیا انہیں پوچھا کتوں آیا کہنے لگا حضور میں آیا ملک شام دے وچوں فرمایا مینوں لگتا ہے تو اتنے کعب احبار ملیا ہوئے گا کعب احبار پہلا یہودیاں دے عالم سن پھر حضرت عمر بن خطاب دے زمانے وچ انہوں نے اسلام قبول کیتا فرمایا مینوں لگتا ہے تو کعب احبار تو مل کے آیا ہوئے گا پھر مرد کیتی ہاں قبلہ میں اتوں ہو کے پیا ہونا فرمایا یاد رکھ انہیں کوئی گل کیتی ہونی ہے کوئی تے روکیا ہونا ہے کوئی نہ کوئی سبق تینوں دتا ہونا ہے کہنے لگا حضور وہ کہندے آسمان دے زمین چکر کھاندے نے حضور دے دونوں صحابی ناراض ہو گئے فرمایا قرآن فرماندا ہے آسمان تے زمین کھلوتے نے قرآن فرما رہے ان اللہ
تو فرمایا صحابہ نے انہوں نے ہلن واسطے کافی سی جی چکر کھانے رہتے، جیڑی شاید چکر کھاوے وہ ہلتی رہتی ہے. رب فرماتا ہے میں ہلن. فرمایا کہا بار یہودیاں مسلمان ہوئے، یہودیاں کا نظریہ حالے وڑیا پیا ہے. تو فرمایا جنہوں یہودیاں دی چنگ لگ جاتی ہے، انگل لگ جاتی ہے، جھوٹا یہودیاں کا جڑا کھا لینا ہے. فرمایا بڑا اوکھا دل چوں جانتا ہے. گھر دیکھ کے نظریات اسلام دے متصادم نے، عقیدے اسلام نہ ٹکراتے نے. بنیادی ہے یہ وجہ ہے الہاد اور زندگی جو ہی جو جیویں جیویں سائنس زیادہ پھیلتی گئی اوے اوے اسلام تو لوکی ہاتھ دھوندے گئے، مذہب نو چھڑتے گئے. مجھ کو تو سکھا دی ہے افرنگ نے زندگی. علامہ اقبال فرماتے ہیں زندگی بنا دیتا ہے انگریزوں نے، بے دین بنا دیتا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ انہوں نے سائنس دے کے صرف اور صرف نیچر کا پیروکار بنا دیتا ہے. جو موجودات نے، جو ظواہر عالم نے یہ پہ کھڑا کر دیتا ہے. اگر نہیں جان دینا غیب تک سائنس نہیں پہنچا دینی، اور اسلام بندے نو غیب تک لے چڑھتا ہوئے. نابا ہے جن کو ہستی ہے غیب کی ہے تلاش. جیڑا علم یہ آکھے کہ غیب نو لبن والے بے وقوف نے، نبی انہوں دی نظر بے وقوف بن گئے کہ نہیں؟ نبی غیب نو لبنے سن کہ نہیں؟ انبیاء علیہ السلام اپنے رب دی تلاش رہے، رب دی طاعت اور فرما برداری رہے. تو سائنس یہ کہتی ہے ناگا ہے جن کو ہستی ہے غائب کی ہے تلاش. غیب کا متلاشی بے وقوف ہے. اور مسلمانوں اس سائنس بھی نبی بھی بے وقوف، ولی بھی بے وقوف، اور اج کا کمینا سائنسدان اچل والا تے کفر دے سنگ نہیں ہوتے. کفر یہ کہتے ہیں بندے کے اندر یہو جہاں نظریہ بن جائے کہ نبیاں بھی نظر انداز کر دے، گلیاں بھی پچھا سٹ دے، تے ہر شے بے وقوف سمجھے، ہر پاکوں جنہیں رب تک رسائی لیے انہوں بے وقوف سمجھے اور اپنے آپ کو دانا سمجھے. کفر یہ نام ہے اور کسی شے کا نام نہیں. معلوم ہوا سائنس اسلام نظریاتی طور پہ ٹکرا رہی ہے، موافقت. اور یہی وجہ ہے میں دعویٰ کرنا کوئی بندہ میں نہیں دکھا سکتا کہ جہے پچھلے سائنسدان گزرے نے انہوں کسی نے رب نو پایا ہو. دعوی میرا رب نو پا سکتا ہے تے وہی مرد فقیر پا سکتا ہے جی نظر دنیا تے نہیں دل تے ہوتی. یہاں چیزوں نظر نہیں آتا. کہنے لگا جی قرآن میں تدبر اور غور و فکر کائنات میں عام کتابیں لکھا ہے، کائنات کے اندر غور فکر تدبر کی دعوت دیتی گئی ہے. رب آتا ہے ہم لوگ دیکھو بڑے سائنسدان دیکھے انہیں قرآن تے وہ چیز پہ. میں کیا گل سن اس چیز کا جواب دے کہ جب قرآن اتریا پہلا حکم قرآن نے نبی پاک نو دیتا ہے اور پھر حضور دے صحابہ نو دیتا ہے اور پھر 1300-1400 سال بعد ہوں سڈے تک پہنچے. میں کیا دس اگر غور فکر کروں گا کائنات نو دیکھن کا یہ مانا ہے جو سائنسدان لینے نے یا تھی لے رہے ہو تو دسو کیا وجہ ہے نبی پاک دے صحابہ اور خود نبی نے عمل کیوں نہیں کیتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نو زیادہ سمجھتے ہیں کہ کافر زیادہ سمجھتے ہیں؟ بولو میرا قرآن فرمایا اور فرما قرآن فرماتا ہے جب قرآن پڑھیتا ہے میں کافران دے قرآن دے وچ پردہ ڈال سٹ دینا. کافر ٹل لا لے قرآن نو نہیں سمجھ سکتا.
قرآن نو وہی سمجھ سکتا ہے جڑا صاحب ایمان ہو، بلکہ قرآن خود فرماتا ہے ولا تزيد الظالمين الا خسارا. قرآن فرماتا ہے جڑا ظالم ہوے گا ان الشرک لظلم عظیم. قرآن فرماتا ہے کفر شرک بہت بڑا ظلم ہے. معلوم ہوا کافر ظالم ہوتا ہے. قرآن مجید فرماتا ہے کافر قرآن ظالم قرآن تو گھاٹا لا سکتا ہے، فائدہ نہیں لے سکتا. قرآن تو کافر گھاٹا لے گا، دن ب دن وہی تباہی ہوے گی. رب دے قرآن تو کافر فائدہ نہیں لے سکتا، فائدہ لینا ہے تو متقی پرہیزگار قرآن تو لینا ہے. کافر قرآن تو فیض ہے، بولو نا فیض ہے. کیوں نہیں لے سکتا کہ قرآن دا فیض انہوں ملتا ہے جب سینے دا تعلق سینہ مصطفیٰ نہ ہو، اور کافر دا تعلق شیطان نہ ہے، نبی نہ کوئی. اس واسطے کافر قرآن نو نہیں سمجھ سکتا. میں کیا بے وقوف ہوں، اللہ دا قرآن سب تو زیادہ نبی نے سمجھا ہے اور حضور دو صحابہ نے سمجھا ہے. میں کیا کی وجہ ہے جی میں تو آنا جی میں تسی مانا کر دو قرآن بھی آیا کرا، یہ مانا حضور نے کیوں نہیں سمجھا؟ جہاں تھی مانا کرتے ہو نبی پاک بھی حیران ہوتے ہو گے، جبریل بھی حیران ہوتا ہوگا کہ بھائی مانو یہ تو اچھا بھی کبھی نہیں سی لیا ماننا، تو نہ کبھی اچھا سوچ سکتے تھا کہ یہ بھی مانے چو نکلیں گے، اور تصا سو کر لیا ہے یہ کی مانے تصا کدے نے. ہاں جی میں کیا بس میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ گل سمجھیے کہ نہیں؟ کہنے لگا جی سمجھیے. میں کیا جی سمجھیے تو مرو دس پاک نبی نے سائنسی مشینریاں کیوں نہیں بنائی؟ یہ پکھے تے جہاز کیوں نہیں بنائے؟ کیا حضور نو ضرورت کوئی نہیں سی؟ کیا آپ سرکار نو لوڑ کوئی نہیں سی؟ تینوں لوڑ ہے تیز رفتاری دی؟ کیا نبی پاک نو تیز رفتاری دی لوڑ کوئی نہیں سی؟ ضرورت انہوں بھی ہے سی. جنگے بدر ضرور صحابہ ذبح کرانے سن. کہنے لگا جی مر میں کیا اللہ کے بندے جی نبی پاک نو ضرورت بھی ہے سی، وہ لگے رکاوٹ پیش کر. اور رکاوٹ کیڑی ہے جس کی وجہ پاک مصطفیٰ نے یہاں چیزوں ایجاد نہیں کیتا. کہندا جی تسی دسو. میں کیا میں دسنا اور علامہ اقبال دی زبان نہیں دسنا. گھر تے رہتا ہے سمجھ میں کیا انہوں آنا. میں کیا ویخ میں تیرے سامنے پہ کرنا. علامہ اقبال فرماتا ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت ہے، دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات، وہ کون کے فیضانی سماوی سے ہو محروم، اب اس کے کمالات کی ہے برق و بخارات. علامہ اقبال فرماتے نے مشینہ آن کے بندے دے دل مار چڑھتے ہیں اور اللہ دے نبی بندیاں دا دل زندہ چاڑھاؤندے نے. مشینہ دی صحبت وچ بندہ دل مر جاندا ہے، اور مرے دل دی نشانی ہے نہ خدا دا خوف رہے گا. مرے دل دی نشانی ہے نہ ہمدردی رہے گی، نہ اخلاق رہے گا، نہ اچھے برے کی پہچان رہے گی، نہ نیک بد کا فرق رہے گا. انسان اچھائی کے معنی بڑھ جائے گا. اور جے دل زندہ ہوئے جی حضرت بلال دا سی تو پھر ہر شے کا فرق انسان دا دل کرتا ہے. دل زندہ ہونے کا یہ مانا نہیں کہ بکی پی ہلے، جی کئی دلی بکیاں ہلا نے اج کل آدھے نے دل جاری ہو گیا ہے. دل جاری ہونے کا یہ مانا نہیں، نہ یہ دل کا زندہ ہونا چاہتے ہیں. دل زندہ کا یہ مطلب ہے کہ دل اس حال سے جی آرام نال اندر سی رہے مگر پہچان اپنے خالق بھی ہو جائے. میں کیا بے وقوف اللہ دے نبی دل زندہ کرنے مشینہ دل مار چڑھدیاں نے. اور جیڑی قوم نو آسمان دا فیض نہیں ملتا اللہ نے فرماتا جو قوم کے فیضان سراوی سے معروم اس کے کمالات کی ہے بات کو بخارات اور بجلی نہ بجلی بنا لینی اور لوہے نہ دینا. اللہ نے فرماتے نے اس قوم کا کم ہے
جڑی اسمان دے فیض تو محروم رہتی ہے، جڑی قوم نو اسمان دا فیض ملتا ہے وہ قوم لوہے تے انہاں چیزاں دے اڈان دے چکر چ نہیں پاندی، وہ ہمیشہ اپنی رب دی معرفت رہتی ہے۔ حضور دے صحابہ تائیوں نیڑے نہیں سن گئے، نبی پاک تائیوں دے نیڑے نہیں سن گئے۔ توجہ کر، اسلام اور سائنس ٹکرانا کہ نہیں، عقیدے دے اندر مخالفت، اگے کہڑی شہر دشمنی مخالفت ہے۔ اسلام روحانی دین ہے، اسلام روح دا زندہ کرتا ہے، روح کی صفائی کرتا ہے، تزکیہ روح کرتا ہے، باطن نو پاک کرتا ہے۔ روحانی دین نو کیا جانتا ہے؟ اسلام دی نظر روح دے رہی ہے، اس واسطے اللہ دے نبی، اللہ دے ولی بندیاں دیا روحاں نو صاف کرتے ہیں، اور روح تے مادہ آپس مخالف نے۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ آپ سرکار فرما نے مکتوبات شریف دے اندر فرما نے جڑی انسان دی روح تے بدن یہ آپس مخالف نے، حتیٰ کہ اگر بندے دا جسم انسان دا مضبوط، اگر جسم انسان دے نو طاقت پہنچے گی تو روح نو کمزوری پہنچ جانی، اگر روح نو جو طاقت پہنچی تو پھر جسم نو کمزوری پہنچے گی، ایک دوسرے دے مخالف نے۔ اس واسطے اللہ دے پاک ولی جڑے ہوندے نے قربان جاوا انہاں دے جسمانی حالت بظاہر اینی کمزور ہوندی ہے، مولا روم فرماندے نے انہوں مچھر بھی پڑا چھڈے اینے کمزور ہوندے نے، مگر انہاں دی اندر دی طاقت بڑے حال ہوندا ہے، انہاں دی روح نو اینی طاقت ہوندی ہے چاہن تے ستے آسماناں نو زمین تے لیا سٹن۔ وہ ہے مادہ پرستی، مادہ ہے مخلوق دی پرستش، مخلوق دی طلب، مخلوق دی تلاش۔ اسلام ہے خدا دی تلاش، سائنس ہے مخلوق دی تلاش۔ اسلام بھی بندے نو تکبر اور فکر اور غور دی دعوت دیتا ہے، وہ آدھا مخلوق نو ویکھ مگر کانے نہیں، اس واسطے کہ اس مخلوق تو خالق تک پہنچ جائے۔ اسلام یہ صرف ویکھن کا کہندا ہے، کھبن کا نہیں کہندا۔ کھب جانا ہو رہے تو ویکھنا، اسلام ویکھن کا آخیا ہے۔ جہل نے بے وقوف نے تدبر اور فکر دے اور مصروفیت دے فرق نہیں سمجھتے، وہ مصروفیت کا اسلام نہیں آخیا، اسلام کہہ رہے ہیں فقط تدبر، تفکروا فی آلاء اللہ، رب دیا نعمتوں دیکھ کے خالق دا پتہ لاؤ۔ اس واسطے نبی ولی ویکھتے ہیں، ویکھ کے مخلوق تک نہیں کھلوندے، خالق تک پہنچ جاندے نے، اور سائنس مخلوق دے وچ کھب جاندی ہے، اے دنیا دی کتی ہے اور اسلام خدا دا باغ ہے۔ اے دنیا دی کتی، او خدا دا باغ، اے دنیا دی تلاش، او خدا دی تلاش، اے مادہ پرستی، او روحانیت پرستی، اے ہے حاضر دی پوجا پاٹ، وہ ہے غیب دی پوجا پاٹ، وہ ہے شیطانیت، وہ ہے خدائی۔ توجہ، یہ دسو بھی لے لیو، جدوں دا سائنس آیا ہے ترقی کا مانا ہوں اتنا جانا، کی مانا ہے کہ ہیٹھا جانا، لیکن مینو یہ دسو جدو دا آندے نے اسلام دی ترقی سائنس نال ہونی ہے، سائنس دی جدو دی ترقی ہوئی ہے اسلام اتنے گیا کہ کفر اتنے گیا؟ کیوں بھائی یار کفر کتنے گیا؟ اسلام اتنے گیا ہے۔ اللہ دے بندیا اسلام اتنے گیا ہے تے تائیں تیرے ملک دے اندر ڈش تے ٹی وی دے VCR دی لائسنس فیس بھی ختم ہو گئی ہے۔ کتنے بجے اسلام اتنے چل گیا؟ ہاں اسلام دی ترقی دا مزہ تے آیا، پر یہ اسلام کہڑا ہے؟ یہ عبداللہ بن ابی علیہ السلام۔ اسلام دی ترقی 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 دی رچنا بنا لو، میرے تاج علی فرما دے رہے ہیں دنیا جی فضل و طالب و کرام، دنیا مردار ہے بھولنے والے کتے نے۔ دوسرے قرآن فرماتا ہے دنیا کھیل تماشا ہے، اے مسلمان مومن کھیل تماشے میں نہیں لگتا،
کافر دا، روح حصہ مومن دا، آخرت حصہ مومن دا، دنیا حصہ کافر دا، شیطان حصہ کافر دا، رب حصہ کافر حصہ بےمان دا، مصطفیٰ حصہ ایمان دا۔ سائنس جدوں دی آئی اسلام دی ترقی ہوئی کہ تنزلی ہیٹھا گیا کہ اٹھا گیا پوری دنیا جو مسلمانوں کا اثر ہوتا خدا معافی دے توجہ کرے جی میں آخیا بھائی اج تو اسلام آیا نبی پاک آئے انہوں نے نبی اسلام نے جانوروں انسان بنایا ویشیاں انسان بنایا اور سونے نے یہو جہاں انسان بنایا جنہ تے فرشتے بھی شرما سن فرشتے بھی اگے شرما سن جبریل بھی جنہ اگے شرما سن کہ سارے اگے نہیں پاکی نہیں سارے بچے نہیں پاکی نہیں جنہ محمد عربی نے عمر بن خطاب نو دے دیتی اسلام نے جانوروں انسان کیتا ہے ایمان دسو تا دل کی گواہی پیش کرتا ہے دنیا جانور تو بدتر سی مستفا کریم دے اسلام نے کسی نو داتا بنایا آخے دنیا ڈھونڈنی کتے اتے در در پھرنی حیرانی مشکات دی حدیث پاک سرکار نے فرمایا ایک وقت آئے گا نہر فرات جہاں پانی امام حسین تے بند ہویا سی اس نہر فرات دے وچوں سونے دے
یہ رلاندے پھرتے نے بےمان ماسٹر، یہ حرام خور جناب انگریز دی ماسٹر کیسٹ، یہ سائنس دی رت لاؤ والا ہو مسلمان ساری ترقی محمد ربی لجپال کر گئے نہیں، ساری ترقی نبی پاک دے صحابہ کر گئے نہیں۔ غور فرما، اج دے سائنس نے انسانوں جانور بنا دیتا ہے۔ میں ثابت کرنا اج دے بندیاں دی صفتاں کی نے۔ اج دا بندہ گدڑا والا ڈر، گدڑا والا تو مولا علی میں ایسی بولو تو صحیح رہا۔ اج دے انسان موت تو ڈردا ہے۔ میرے مولا حسین جدو شمر دے سامنے آئے، شمر کہندا حسین پیچھے ہٹ جا، موت صرف کھلوتی ہوں۔ آپ نے فرمایا بابا فرمایا شمیرا تو مینو موت تو ڈرانا ہے، حسین تے موت نو زندگی سمجھدا ہوئے، حسین موت نو حیات سمجھتا ہے۔ اج دا جناب والا کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل کہتا ہے کون سے کہ مسلمان کی موت مر، کافر دی موت نہ لتاں کمبن لگ پہ نے۔ جی گدڑا والا خوف آ گیا ہے، گدڑا والا ڈر آ گیا ہے، کتوں والی ہرس آ گئی، بگیارا والا سرم آ گیا ہے، اور سورا والی بغیرتی آ گئی، بندیاں کے اندر سورا والی بغیرتی آ گئی ہے، اور جناب والا مورا والی نمائش آ گئی۔ مور جدو بندیاں ویکھتے ہیں پر کھلارتے ہیں تاکہ سارے حسن نو ویکھن۔ سائنسی دور دے اندر جی منڈا ہے تو وہ بھی اپنے جناب میک اپ کر کے باہر نکلتا ہے تاکہ بندے میرے ویکھن۔ کدی بوبیا چھتیاں آنکھ بنتا ہے، کدی ہاتھ نال کدی پینٹ کھچتا ہے، کدی کچھ کرتا ہے۔ سویرے جنہ سے 10 بجے اٹھتے ہیں مرے ہو کے مردار وانگو، شیطان انہاں دے کناں وچ موتریا ہوتا ہے، اور جدو نکلتے ہیں باہر پہلے نہ رب یاد ہونا ہے، نہ آخرت یاد آنی، نہ خدا یاد ہونا ہے۔ سائنس بےمان نے انہوں بےمان چکیتا 10 بجے بعد جان کے غسل خانے کے اندر کچھ مرچ کے اپنے آپ جناب جی میں چلیا مچھیا گونگل ہوتا ہے بنا کے باہر کٹن گے۔ اور مسلمان آج کا انسان یہ جناب مورا والی نمائش سیکھ گیا ہے۔ ہاں جی بڑھیاں نے تو بھی اپنے کپڑے لا کھڑے ہونا، وہ سکولوں کے اندر جناب نچ گا کے پیسے لیندیاں، دفتر کے اندر موٹر کے اندر بسان کے اندر یہ جناب یہ بس موٹر وے دے چلتی تے ڈائی وہ بسان کے اندر بڑھیاں لگیاں وہ اپنے نمائش کر کے تے پیسہ پہ کھاندیاں نے، اور جناب انہوں نے وڈیرے پرجتے ہیں۔ یہ حالات بنے کھڑے نے کیوں؟ اس واسطے تو نمائش مورا والی جانور والی آ گئی۔ اے مسلمان میرے پاک نبی نمائش نہیں دیتی، میرے پاک نبی نے سادگی دیتی۔ نبی پاک نے نمائش نہیں دیتی۔ اج کل بوڈیاں نمائش بساں دے اندر تسی جان دے ہو ویکھدے ہو ہاتھاں نال ہر شے سی کرنے پے نمائش بڑھیاں دی اے جناب والا ہر نمائش آ گئی۔ اس وہی جڑی موڑاں دے اندر نمائش وہ موڑاں والی صفت آ گئی، لومڑی والی چلاکی آ گئی، گدڑاں والا ڈر، کتیاں والا ہرس۔ اور دو کتے ہڈی نو نہیں کھا سکتے۔ اج دا دنیا دار بھی کسی نو ویکھ کے گوارا نہیں کردا، یہ بھی آخر گلیاں ہو جان سنیاں وچ ملنا۔ کتیاں والا ہرس آ گیا تے بغیرتی آ گئی، سورا والی کہڑی ہائے ہائے ہائے۔ تے میرے پاک نبی نے بندیاں وچ رب والیاں صفتاں دتیاں سن۔ غور پہ کر، حضرت صدیق اکبر سرکار اور حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں، فرمایا عمر بن خطاب نے میں جدوں بھی اسلام آیا میں گھر والی دے اپنی خواہش واسطے نہیں گیا، محمد دے حکم واسطے گیا۔ اور غیرت دے سراپا، غیرت رب دی صفت ہے۔ غیرت کی صفت ہے ان اللہ یغور، سور بے غیرت ہوتا ہے، انگریز بھی جڑے وہ پیچھے لگے وہ بھی ماشاء اللہ چنگا رب لبا ہے، بڑے سونے پاسے ٹر چلے گا۔ اور مولویاں بہرے کہنے والے ذرا دیکھتے صحیح، اج دا انسان جانور بن گیا، اسلام نے جانوروں انسان کر چھوڑیا۔ فرق ویخ لا، فرق ویخ لا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا، صحابہ بیٹھے سن، سرکار نے فرمایا ایک دور آئے گا، تھی جناب لوگوں کے کول بڑے بڑے بچھاون بسترے ہو گے، مکھ
دے دیتی تے سامنے ہی نے. بادشاہ بھی سور ہے, بادشاہ بھی سور ہے, پولیس بھی سور ہے, فوج بھی سور ہے, جج بھی سور نے, اور جناب وکیلوں کے حالات بھی وہی بنے پے نے. کوئی غیرت ایمان نہیں رہا, کوئی حلال حرام کی تمیز نہیں رہی. جی جانوروں نہیں یا کلو نہ چناتا کل نہ نام ہو, ہر شہر اسباب ہوں نے. سائنس نے یہ ایمان کیوں دین کیوں جانا رہا ہے, کیوں انسان ویسی بن گیا ہے, یہ کھے بنایا ہے. برکت ساریا سائنس دیا پیچھے انسان پیچھے جانور انسان بنے سارے برکت اسلام دیا. وہ انگریز کہہ رہا, انگریز کا آخر ہے آج کے انسان, انگریز کا کہتا ہے آج کے انسان نے مچھلیوں کی طرح پانی میں تیرنا, پرندوں کی طرح ہوا میں اڑنا تو سیکھ لیا, مگر انسانوں کی طرح زمین پر رہنا نہیں سیکھا. میں کیا جناب تاری برکت ہے. رب جو تمہیں جانور کتے بلے تو بھی پیڑا چاہیے, کیوں ہے ایمان کے نہیں؟ وہ قرآن مننے کہ نہیں؟ غیرت ایمان دے سودے کرنے والے جانوروں دیا سفتوں کا غور فرما. بارے شاہ فرما ہے جڑے بے غیرت ہون گے, جڑے اپنی عورتوں غیر مردوں کے کول چھڈ دے نے, فرمایا ہے قبر چ جا کے خنزیر کی شکل بن جاندے نے. کاری شکل بنتے ہیں, جا بڑا باہو ہوگا وڈے وڈے سور کی شکل بنے گا. جا وزیر اعظم یہ پورا 20 سالوں کا جا پکا سور ہوتا ہے اس شکل چاہیے. غور کر بولے بارے شاہ فرما نے قبر وچ دیوس, قبر وچ دیوس خنزیر ہو سڑی, جڑے لاڑ کرن دھن مال دو جی عورت اپنی کول جے خیر میں کھڑی. غیرت کرن نہ اس دے حال دے جی. بغیرت نے کی بننا ہے قبر چ, خنزیر بننا ہے. کی بننا ہے جڑے غیروں دے ہاتھ, کیوں ماسٹر اپنا کہ غیر ہے اباما لگتا ہے. میں نے اگلے دن منڈا دستا سی میرے کو بیٹھا رہا, آتا سی خود جو کالج پڑھتے ستے حال سی, موٹر سائیکل سے 8-10 تک منڈا کٹھے لے لینے تو جناب جا کے کالج سے بوڑھا کے کھلار دینے, تو جناب کڑیاں ماں کا چڑھنا, اچھا پچھوں با کے بچائے گا. اللہ جب چھٹی کا ٹائم ہونا واپس لے آنا. قبر خنزیر, قبر دیوسی خنزیر ہو سڑی, قبر معافی توبہ یار, شکل خنزیر کی بغیرت کی شکل کاری بننی ہے کتنے قبر جانا فیصلہ نہیں ہے. کی خیال ہے؟ میں کہ یار مزہ تو سی نا, سائنسدان مرد ہی نہ, ترقی کا مزہ تو ہونا. میں کہ ہر شہر ترقی ہو گئی, ہر شہر مٹا لیے, پر 2 چیزیں ہلے ہوئی نے وہ کہڑی, میں کہ کفن مٹی, کفن لٹھے دا قبر مٹی دی. کی خیال ہے لیے کفن کہڑا ہے؟ سائنسدان کا بھی ہوئی ہے, تیرا میرا بھی. لٹھے دا کفن ہے, قبر کا دی ہے. میں کہ یار مزہ تو ہونا سی, ترقی تا سمجھتے. منڈے نو دبیا جاتا, باؤ سائنسدان دبیا جاتا, پینٹ شرٹ جوگر پائے, پودے شودے واہ کے تازہ شیو کر کے سٹیا جاتا. پھر قبر دوست دکھا دی ہماری ہوٹل وانگ, کہڑا ہوٹل؟ ہماری ہوٹل نہیں ہو رہا. یہ وانگو قبر ہوئے بھی سیار پیا ہوئے, نال ڈیک لگے ہو, نال جناب بیڈ شڈ ہو, سارا کچھ انتظام ہوئے ہے جی. غسل خانے ہے جی, میٹنگ روم تے ڈینڈنگ روم تے فلانے روم, یہ روم شوم ہوتے ہیں بچائے, یہ سارے جناب اتنے روم شوم بڑے ہو مل جناب ہوٹل بھی آلہ شان ہوئے, روٹی کھانے کے سارے انتظام ہو جناب ہے جی. جتیاں کے کئی جوڑے پے ہو, فلموں میں 1 سونیاں اتنے پہ ہو, امیتابھ بچن دیا, فلانے بےمانہ دیا, سورا دیا, یہ ساری جناب اتنے انتظامات ہو. 1 0 میٹر گڈی, چلو اور بھی موٹر سائیکل ضرور ہونی چاہیے. ادھر فرشتہ کے حساب سے منڈا کک مار کر پہ کی خیال ملے گا تو ترقی تو پھر سی نا. میں کیا بابو جی جی فرشتہ لما کر کے مار تو کر دے رہے تے مل رہی ترقی تے کو اسی محمد عربی دے غلام بن جائیے.
ترقی ترقی اسلام تو سائنس رلان پھرتے ہیں اور بے وقوفا کبھی زمزم میں شراب نہ رلیا زمزم میں شراب رلاؤ تو زمزم پلیت ہو جائے گا نہ ہمدردی رہی نہ اخلاق رہا نہ پیار رہا نہ دلیری کوئی انسانی شفتہ رہا دیتی نہیں اے وجہ کی سائنس دی وجہ اج ہے جی اللہ میں نماز رہی نہ مسجد رہی مسجد رہ گئی نمازی نہ رہے مسجد رہ گئی وہ نمازی نہ رہے جڑے سجدے کر رہے سن زمین سمان کم دے سن کلندر اقبال کلندر اقبال فرماتے ہیں مثال ماہ چمکتا تھا جس کا داغ سجود جنوا گوجے داغ مست جناب جنوار دے سجدے سے چمکتے ہوں سن مثال ماہ چمکتا تھا جس کا داغ سجود خرید لی ہے فرنگی نے وہ مسلمانی اج دا ایڈا بندہ جانور بن گیا ہے میں نے خبر پہنچ دیا یہ جڑے فیکٹری دے مالک نے فیکٹریاں سود نال چلتی نے یہ بغیر سود تو نہیں چلتی اور سود کھانا سور کھان نالوں وڈا گناہ چار دن چار رات مسلسل کام کرا دے 2000 روپیہ پیسہ دیں کوئی مرے کوئی جیوے 5.5 کھرے پر وہ کی بندے سن یار جی ایک پیالہ پانی کا سی 7 مرن والے سن پیالہ اگلے نو دے دیتا ہے انہیں اگلے نو دیتا ہے پیالہ بچ گیا 7 شہید ہو گئے انہیں سائنس نے انسان دی رفتار تیز کر دیتی ہے انسانیت دی رفتار ختم کر دیتی ہے کیونکہ میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط ہے انسانیت دی رفتار کدھر گئی ہے دور تک انسان نظر آتا نہیں وجہ کی ہے وجہ ہوئی ہے کہ سائنس خدا تو بیگانہ کر دیے حریش ٹٹو بنا دیے خدا کا طلبگار نہیں بنا دی جنت کا منکر بنا چڑ دیے اور انسان کے اندر سفت پاک ادو پیدا ہوتی نے جب نظر خدا سے ہوئے طلب جنت دی ہوئے خواہش مستفا دی ہوئے یہاں پہ تیز رفتاریاں ویچ کے اسی ایمان دے دیتا لیکن یہ نہ دیکھا نقصان کی کیتا ہے مسلمانوں ایک پلے دین ہوئے ایک پلے جنت ہوئے ایک پلے مستفا ہوئے دوسرے پلے کے اندر گڈی ہوئے جہاز ہوئے پیسہ ہوئے دولت ہوئے دس تیرا شریر کی کہتا ہے پلڑا کہڑا پڑا رہا ہے جس کفر کا سامان ہے تھی کفر ترقی کی ہے اسلام ختم ہو گیا ہے انہوں کی رت شیطان نے ترکیب تنزل یہ نکالی ان لوگوں کو تم شوق ترقی کا دلا دو یاد رکھنا گلے تا کٹی دینے جب دنیا کی حوث ہوے گلے تا کٹی دینے اس طرح تا وکدیاں نے ماما بہنوں کے سودے تا کرتے ہیں بندے جب ہرس پی جاتی ہے سائنس نے کسی نے گڈی کا ہرس پایا ہے وہ آتا ہے تین جانا سے تر جائے خدا جانا سے تر جائے یہ ہونا چاہیے دو دنیا کے مسئلے لینا اپنی تھا پہ میں کیا پتا یہاں سودے کے چکر سے جہاز پٹ کے ختم ہو جاتی بندہ سر کے صاف ہو جاتی اپنی ابتدا نو ویخ اپنی انتہا نو ویخ تیری ابتدا گندا کٹا ہے پانی کا تیری انتہا مٹی تھی کھا کے خدا دی قسم تے پھر تیرا یہ ترقی نہیں کہ اپنے آپ کو ہمیشہ مٹی دے وچ روا روڑ دینے ختم کر دیں مسلمان دی ترقی یہ ہے کہ اپنے رب نو پا لے دینی نقصانات تے سامنے نے پوری دنیا مسلمان کافران دے پنجے چ گرفتار ہے نہ عزت رہی نہ ایمان رہا نہ دین رہا نہ شعور رہا نہ عقل رہا نہ صحت رہی نہ تندرستی رہی کوئی ہے زمانے کی نہیں اگر کوئی ہے تو مینو باہر کھڑی کر کے کوئی ماں دلال ثابت کر دے کیا سارے کو فلاں شہر رہ گئی ہے تو پھر سمجھ لو بیکار جان کے کو گزار دیا تو نے بیکار جان کے دل کو گزار دیا تو نے وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی
ساری روشنی ایمان، ساری روشنی فقیری، داتا گنج بخش جیسے مرد نے، ساری ترقی حضور میاں شیر ربانی جیسے نے. دجال دی جنت وڑن والے یہ دجال ہے بے ایمان. دجال آئے گا تو انہیں بھی جنتاں دینیاں نے، اپنے باہر تے بڑے مربے تے جناب کوٹھیاں تے بنگلے اس دینے نے. جڑے اج سائنس نہ منن والے ترقی انہاں آخیا ٹھیک ہے کانا پانے ضرور ہے خدا تو ہی ہے. آ جڑا انگریز خدا بندی کرا نہیں منے گا، مگر جڑے رب دے منن والے ہون گے انہاں آخنا سورا رکھ اپنی جنت اپنے جناب کوٹھیاں بنگلے اپنے کو. جنہیں محمد ربی دے حسن ویکیا اس کی ویکن گے. اللہ تو یہ سائنس اسلام ٹکرا دی. ہوں یہ کوئی بندے اعتراض کرتے ہیں مڑ چشتی صاحب سبھی کر دیتا ہے جواز کیوں کرتا ہے پکے کیوں لائے مڑ نکل جو جنگل چشتی. چلو مردہ بولے تو کفن پھاڑ کے بولے. چلو ایک بولتے پہ چشتی نے اعتراض کر بیٹھی انہوں نے بھی پتا کو نہیں کوئی جواب کہہو جہ بچنا ہے سر چ. اچھا یہ دسو بھائی اگر کوئی بندہ 100 بندہ ستا ہوگا نال ایٹم ٹائم بم رکھا ہوگا کسی نے ایک جاگیا انہیں ٹائم بم دیکھا وہ حق کی بنتا ہے؟ کلا نس جائے کہ انہوں نے بھی اٹھا لے کی کلا نسے ایک کسی نے آخیا کسی نے ایک گل کی میرے خیال تو پاکستانی اور سب خیال مار جا سا کی لگے وہ سان اٹھا لے کہ کلا چل جائے چلے اسی ویسنے انگریز نے ٹائم بم رکھا ہے. جی چشتی نے چشتی کا بزرگ ویچ لے اسو یہ حق نہیں میرے قسم ہے صدارتی جب کرنا قدرت میری شان ہے. میں منہ کرنا گڈیاں تے کوٹھیاں دینا پٹھیاں گڈیاں قسم خدا دی جو محمد کی شادی کر دیں رہا ہے جی نبی پاک مٹی کے پودے سے بھی سو جان. جڑے نبی پاک کے راہ چلن والے نے انہوں نے ٹھوکے مار کے سکتے ہیں. اسی بیٹھے ہاں تو تینوں چڑھانے واسطے بیٹھے ہاں. اسی اسے حالت آ جائیے تو مسیح تو نہیں بننا تو آخر پتہ نہیں ساڈے دین پرانے والا کتوں آ گیا ہے. کسی کو بچانے واسطے یہ زہر سانو کھانا پی رہا ہے. نہیں تو خدا کی قسم اسی اس ماحول نالوں اس تنہائی نو ترجیح دینا جس تنہائی خدا مل پہ وہی ہوگا جنہیں سائنس نہیں مان دیتا ہوگا. اسی بیٹھے آتے بجے اور ہوں سمجھ لو جہاں ترقی آتا اس دور آ کے یا سائنس نو ترقی آ کے عبداللہ بن ابی کا پتر ہونا اور کون ہونا ہے عبداللہ بن ابی کی روحانی اولاد ہوگا. کلنٹن کی ناجائز اولاد ہوگا جہاں ترقی آتا ہے گا سائنس نو نہ دینی ترقی نہ دنیاوی ترقی دونوں پاس تباہی بربادی کا دعویٰ میں کیا کرنا کوئی میں نام سے نظر مناظرہ کر لے تو پھر سمجھ یہ ہے کہ اس زہر نو زہر سمجھ کے کھاؤ. اگر تھی مجبور ہو گئے ہو تو اس زہر نو زہر سمجھو. اس سور نو بکرا نہ سمجھو نہ ہرن کا گوشت. اگر تصا ترقی آخیا تو نبی دیتے ہاتھ کیا ہوگا. نبی پاک سرکار کا تباہی یافتہ سب جب وہی ترقی آخے گا پچھلے دور سے تباہی یافتہ بن جان گے. ساڈے اور ایک کفر اس دور کفر نہیں ہوگا. لہذا یہ ترقی نہ کرو یہ معاف کرو اپنے واسطے کو تاکہ خدا تین نجات دے کے محمد عربی دے یارہ نال کھڑا کر دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل